بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ میں کتاب الزہد میں ابواب الزہد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، او کأنک عابر سبیل، یا اس طرح رہے جیسے ایک آدمی سفر طے کر رہا ہوتا ہے، وعد نفسک من اہل القبور، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی جو زندگی تھی، اس زندگی کا انداز بھی یہی تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا، اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھا، اسی لیے جو آپ کے پاس ہوتا اسے آپ خرچ کر دیتے، اللہ کی راہ میں دے دیتے، لوگوں کو تحفہ دے دیتے۔ نہ آپ نے بنگلے بنائے، نہ مکانات، نہ گاڑیاں، نہ فیکٹریاں، کبھی چارپائی پہ آرام فرماتے، کبھی زمین پر آرام فرما لیتے، ایک ایک دن دو دو دن بھوکے رہ لیتے، آپ کو پرواہ نہ ہوتی، روٹی اچار کے ساتھ کھا لیتے، سادہ لباس پہنتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا یہ سادہ لباس بھی صاف ستھرا ہوتا، انتہائی خوبصورت امامہ شریف آپ کا ہوتا، اللہ نے آپ کو ظاہری باطنی حسن و جمال عطا فرمایا۔ تو آپ نے زندگی ایسے گزاری جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، یا ایک شخص سفر کے دوران منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو شخص مسافر ہو یا منزل طے کر رہا ہو، اسے وہاں کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کی توجہ منزل کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ ساری جو برکتیں آپ کو ملیں، اس میں آپ کے والدین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کی والدہ کی سادگی آپ سن چکے ہیں کہ آپ کی والدہ اتنی سادہ، ایک پوٹلی آپ کے پاس تھی جس میں آپ کی کل جائیداد موجود تھی۔ اس پوٹلی میں کیا تھا؟ چادر تھی، ایک جوڑا لباس کا ہوتا، چند ضروری چیزیں ہوتی۔ جب آپ کی والدہ آرام فرماتی تو اسی پوٹلی کا وہ تکیہ بنا لیتی۔ دو جوڑے آپ نے ساری زندگی اپنے پاس رکھے، جب تیسرا جوڑا آتا تو ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امیر المجاہدین کی طرح پیاری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث پاک پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او کأنک عابر سبیل، دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنی ہے، اور یہ تصور کر وعد نفسک من اہل القبور، تو یہ تصور کر کہ تو مردہ ہے، مر چکا ہے۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے تو پھر دنیا کی رنگینیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے افکار سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، میری داڑھی سفید ہو گئی اور بہت کتابیں پڑھی، مگر مجھے ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نمبری کی ہو اور وہ بچ گیا ہو۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کرے گا، دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ ہمیں محبوب کریم کا وفادار بنائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔